ایک دن 3 بچے لاپتہ پائے گئے۔ وہ بچے پارک سے گھر کا راستہ بھول گئے اور گھر کے بجائے جھیل کی طرف چلے گئے جہاں مومو رہتا تھا۔ چونکہ مومو بڑے پیٹ کے ساتھ بہت بڑا تھا، اس لیے یہ تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ جھیل پر ایک بچے کی طرح آہستہ آہستہ رینگتا تھا۔ اس نے جھیل پر جب 3 بچوں کو دیکھا وہ ان کی طرف بڑھا۔ ایک چھوٹے بچے نے مومو کو دیکھا اور چیخا، جبکہ دوسرا بچہ چونک گیا اور خاموش کھڑا رہا۔ تیسرا بچہ وہاں سے بھاگ گیا۔ مونسٹر مومو نے دونوں بچوں کو نگل لیا۔ تیسرا بچہ جو بھاگا بالآخر گھر واپس آیا اور اپنے والدین کو بتایا کہ باقی 2 ساتھیوں کو مونسٹر مومو نے کھا لیا ہے۔ اس نے پورے قصبے کے لوگوں کو چونکا دیا۔ گمشدہ بچوں کے والدین اس قدر افسردہ تھے، ان کا رو رو کے برا حال تھا کہ کوئی بھی انہیں تسلی دینے کے قابل ہی نہیں تھا۔ قصبے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بچہ اب کبھی پارک کھیلنے نہیں جائے گا۔ اس واقعے سے بے خبر شہر کے بچوں کا ایک گروپ پارک کے دوسری طرف اپنی پکنک منانے کے لیے آ گئے۔ وہ انجان بچے تھے، انہیں واقعے سے متعلق کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اس پکنک میں ایک دیہاتی بھی ساتھ تھا۔ وہ سب فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکے نے گیند کو اتنی زور سے ٹکر ماری کہ گیند جھیل کی طرف چلی گئی۔ مونسٹر مومو نے گیند کو کچھ فاصلے پر دیکھا۔ چونکہ جنگل میں بہت زیادہ درخت تھے، اس لیے جنگل بہت گھنا تھا، اس لیے بچوں کو گیند نہیں مل سکی۔ مونسٹر مومو رینگتا ہوا بہت کوشش کے بعد گیند کی طرف بڑھا۔ کیونکہ مومو آسانی سے حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے تمام درختوں کو موڑ کر گیند نگل لی۔ 2 بچے جو پہلے سے مونسٹر کے پیٹ کے اندر تھے، گیند کو پیٹ کے اندر آتے دیکھا۔ گیند کو نگل کر مومو کا پیٹ غبارے کی طرح پھول گیا۔ مومو اپنے پیٹ میں کسی کو بھی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ بچوں نے پیٹ میں اتنی زور زور سے مارا کہ مومو نے سب اپنے پیٹ سے باہر کی طرف دھکیل دیا اور سب پیٹ سے باہر آ گئے۔ مونسٹر مومو کا سارا وزن کم ہو گیا، وہ بہت ہلکا ہو گیا، پیٹ بہت چھوٹا سا ہو گیا۔ وہ بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا۔ اس نے تمام راکشسوں اور بچوں سے معافی مانگی جنہیں اس نے نگل لیا تھا۔ بچے حفاظت سے اپنے گھر پہنچ گئے اور والدین خوشی سے نہال ہو گئے۔ مونسٹر مومو نے دوسرے راکشسوں کے ساتھ پھر بچوں کی حفاظتی محافظ کے طور پر کام کیا۔ وہ بچوں کی رکھوالی کرتا تھا اور ان کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا تھا۔ پیارے بچوں، اسی طرح کی مزے کی کہانیاں سننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔